बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। वो लोग कितने समझदार होंगे जो ये कह रहे थे कि इलेक्शन फेयर करा लें, ट्रांसपेरेंट करा लें, उल्टे होके करा लें, सीधे होके करा लें। इमरान खान साहब अगर हार गए तो उन्होंने तस्लीम नहीं करना। बहुत लोग ये कहते थे कि पहले से तय कर लें कि इलेक्शन के नताइज को सब तस्लीम करेंगे, तो उस वक्त पीटीआई तो ये मानती नहीं थी कि इलेक्शन होंगे। लेकिन बिलाखिर उन क़ुव्वतों पे जिन पे शक का इजहार किया जा रहा था, उन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन कराए बल्कि इलेक्शन डे पे जो कुछ हुआ उसका पीटीआई खुद भी एतराफ़ करती है कि कोई भी जाली वोट नहीं पड़ा। मामला जो शुरू हुआ है वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के ऊपर शुरू हुआ है। तो अब जबकि हुकूमत साजी का मरहला दरपेश है, अब भी जाली मैंडेट का रोना धोना रोया जा रहा है, एहतजाज की कॉलें दी जा रही हैं, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का मामला लिए बैठा है। तो पाकिस्तान के अंदर किसी को इस बात की परवाह नहीं कि सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा, कब आएगा और उसको लाने का तरीक़ेकार क्या है। ये तो नहीं लगता है कि इमरान खान साहब किसी भी तरह से पाकिस्तान के इन सियासी हालात के ऊपर जो हमें नज़र आ रहे हैं उनमें कोई वो अपना इनपुट दे सकें, वो दो कदम पीछे हटें, वो कोई फ़राख दिली का मुजाहरा करें, बड़े दिल का मुजाहरा करें, बड़ेपन का मुजाहरा करें और अपोजिशन करें। उनका बड़ा मैंडेट है, लेकिन वो इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि उन्हें हुकूमत दी जाए। हुकूमत नहीं तो उनकी फिर रियासत से, रियासती इदारों से, पाकिस्तान से, पाकिस्तानी अवाम से और पाकिस्तान की हर चीज़ से उनकी जंग है। तो इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने के अमल को दुरुस्त करार देकर ये साबित कर दिया कि वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। और IMF को ख़त लिखने वाला मामला अभी उन्होंने अपने पास रखा हुआ। वो कहते हैं कि मैं हर सूरत ख़त लिखूंगा, आज नहीं तो कल ये ख़त जाएगा। और तीसरा काम उन्होंने ये किया कि अब उन्होंने हफ्ते को एहतजाज की कॉल दे दी है। तो एक तरफ एक दिन रह गया है कौमी असम्बली का इजलास होने में, आज 28 फरवरी है, कल 29 फरवरी होगी। बहुत से लोग सवाल उठा रहे थे कि जी ये महीना तो 28 का होता है, 29 कैसे हो गया? तो लीप का साल है, हर 4 साल बाद फरवरी 29 दिन का हो जाता है। तो ये पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा सिग्निफिकेंट मौका है कि 29वें रोज़ कौमी असम्बली का इजलास जो है बुलाया जा रहा है। अगर ये महीना 28 का होता तो पहली को ये इजलास बुलाया जाता। तो अब एक और जंग छिड़ गई है, और ये अनाओं की जंग है, ये इक़्तिदार की जंग है, या ये एक मरतबा फिर पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाने की जंग है। कल निगरान हुकूमत ने उन्हें एक मरतबा फिर यानी कड़ाकेदार जवाब दिया। उनसे कहा कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप अपनी ज़िम्मेदारी से इनहराफ नहीं कर सकते। 91 ये कहता है कि हर सूरत जुमेरात के रोज़ यानी 29 फरवरी तक ये डेडलाइन है कि कौमी असम्बली का इजलास होना चाहिए। तो आप इजलास बुलाने की कार्रवाई करें। यानी हुकूमत ने एक मरतबा फिर आरफ अलवी को नजर सानी की दरख्वास्त भेजी है, गुजारिश की है कि जनाब सदर बाज आ जाएं, आप अपना ख्याल करें, पाकिस्तान का ख्याल करें, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करें। बड़ा ज़रूरी है कि आप ये काम करें। लेकिन वो मैना मानू पे अड़े हुए हैं, और वजह वही है कि वो अपनी दुम पे खड़े हो गए हैं और उनको अब इक़्तिदार से बाहर निकलना है और पीटीआई की यलगार से बचना है। तो उनके नज़दीक ये वाहिद रास्ता है, और ये भी उन्होंने मान लिया है इमरान खान साहब ने कि सदर ने उनके कहने पे काम किया है। कल वो और भी एक काम कर सकते थे, जो कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि माफ़ी की एक बात हो रही है इमरान खान की, और इमरान खान कह रहे हैं जी मुझे माफ़ी नहीं चाहिए। अब सदर के पास दो रास्ते हैं, इमरान खान को माफ़ कर दें या फिर कौमी असम्बली का इजलास बुला लें। अब वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन स्पीकर वो इजलास बुला चुके हैं। तो जुमेरात के रोज़ इजलास होना है, और हुकूमत साजी के लिए जो इत्तेहादी जमातें हैं जो इस वक्त पावर कॉरिडोर में तैयार बैठी हैं कि पावर को संभाल लें, उनमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है। तो दोनों जमातें उन्होंने अपना शेड्यूल तय कर लिया कि किस तरह हुकूमत साजी का मरहला मुकम्मल करना है, जिसके मुताबिक 29 को इजलास होगा, और फिर स्पीकर कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी उससे अगले रोज़ यानी पहली तारीख के होंगे। 2 को ये इलेक्शन होगा स्पीकर और कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर का। उसके बाद 4 तारीख को वज़ारत उज़्मा का मामला जो है यानी वज़ीर-ए-आज़म खल्फ उठाएंगे। तो 4 मार्च को ये मरहला मुकम्मल हो जाएगा। इस दौरान 2 मार्च को हफ्ते के रोज़ तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है, और इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी है। वैसे बाय द वे उन्होंने कई दफ़ा एहतजाज की कॉल दी है, और वो बार बार कह रहे हैं बाहर निकलो। तो आज तक तो उनके लिए कोई बाहर निकला नहीं,
اور یہ بات عمران خان کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ انہیں جو ووٹ ملا ہے وہ ووٹ بینک نہیں ہے، وہ کارکردگی کا ووٹ نہیں ہے، وہ ان کی پرفارمنس کا ووٹ نہیں ہے، وہ اس بات کا ووٹ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کو برباد کیا ہے۔ انہیں وکٹم کارڈ ہونے کا ووٹ ملا ہے، اور انہیں وکٹم بننے کا جو موقع ہے وہ پچھلی حکومتوں نے فراہم کیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے ٹریپ میں آ کر جنہوں نے ان کے خلاف دھڑ دھڑ مقدمے بنائے، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا، اس نے عمران خان صاحب کو بہت بڑا ایک ایج دیا ہے۔ تو اب جو لوگ وکٹم کارڈ پہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ان کا ووٹ بینک نہیں ہے، تو باہر نکلنے کے لیے ان کے پاس اب بھی مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے۔ تو احتجاج جو ہونا ہے وہ آپ کو پتہ ہی کیا ہونا ہے، کوئی غیر معمولی احتجاج ہونے کی بالکل کوئی توقع نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب احتجاج کال دیں گے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن انہیں ابھی بھی پاکستان کا مفاد جو ہے وہ عزیز رکھنا چاہیے، ان کو خیال کرنا چاہیے کہ پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو بھی خیال کرنا چاہیے جن کو ابھی بھی اندازہ نہیں ہوا کہ عمران خان پر مقدمات انہیں مزید مقبول کر رہے ہیں۔ ایک اور مقدمے میں عمران خان پہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے، یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے نیب کا، جس میں وہ اور ان کی اہلیہ اور بھی لوگ شامل ہیں۔ تو عمران خان صاحب کل فرد جرم عائد کی گئی ہے، تو عدالت میں انہوں نے فرد جرم پڑھنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا مجھے پتہ کیا لکھا ہونا ہے۔ تو یہ جو ان کی ایروگنس ہے، یہ ان کا کانفیڈنس ہے، یا یہ ان کی انا ہے، یا پھر وہ حالات سے اتنے بے خبر ہے کہ انہیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ کیا کرتے جا رہے ہیں۔ گفتگو سے تو لگتا ہے اب عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں IMF کو خط لکھوں گا کہ وہ پاکستان کو قرض نہ دیں کیونکہ واپس کیسے ہوگا۔ تو عمران خان صاحب کا یہ درد سر نہیں ہونا چاہیے، جو حکومت قرض لے گی وہ واپس بھی کرے گی، کیونکہ یہ 5 سال کا مینڈیٹ ہے، جو بھی حکومت میں آئیں گے وہ 5 سال گزاریں گے تو ہی اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ کریں گے، اور حکومت چلانے کے لیے جو فنڈ چاہیے ہوں گے وہ انہیں واپس کرنا پڑیں گے، اور اگر وہ نہیں واپس کریں گے تو پھر عوام انہیں ان کے گھروں میں بھیج دیں گے، تو جو بھی اگلی حکومت آئے گی وہ آ کے یہ کام کرے گی۔ تو عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ وہ شاید 5 سال بعد وزیر اعظم بن جائے اور یہ قرض ان کے کھاتے میں پڑ جائے۔ ویسے اگر ان کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں تو جب عمران خان اقتدار میں آئے تھے تو اس وقت ملک کے اندر 20-21 ہزار ارب کا غیر ملکی قرضہ تھا، اور عمران خان صاحب نے وہ قرض اتارا نہیں بلکہ اس میں دگنا اضافہ کیا۔ جو پچھلی 8 گورنمنٹ ایک قرضہ لے چکی تھی وہ عمران خان صاحب نے اکیلے 4 سال میں قرضہ لیا اور پاکستان کا دیوالیہ نکال دیا۔ یعنی ان کے دور اقتدار میں جب پاکستان دوسری حکومت کے پاس گیا تو 42,000 ارب کا قرضہ ہو چکا تھا۔ تو یہ فیکٹڈ فگر ہے، ان کی گورننس جو ہے وہ کسی کام کی نہیں تھی، اور ان کے پاس ٹیم بھی کسی کام کی نہیں تھی، خود مانتے ہیں۔ آج بھی جو نیا الیکشن ہوا ہے ان کے نئے چہرے سامنے ہیں، پرانے چہرے تو ظاہر ہے وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ عوام کے سامنے رکھے جاتے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے احتجاج کا بھی جو حشر ہونا ہے وہ سب کے سامنے ہے، ان کو ان حالات میں سیاسی استحکام کے لیے جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے۔ پاکستان آدھے سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ عمران خان کے ووٹ بینک کو تسلیم کر رہا ہے اور اکنالج کر رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب اس کو اکنالج نہیں کر رہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے میں نہ مانو کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ ایک اور مثال ہے کہ نانی نے بیاہ کیتا پیڑا کیتا کر کے چڑھیا ہور پیڑا کیتا۔ مصطفیٰ کمال صاحب MQM کے لیڈر ہیں، اور ماشاءاللہ MQM میں جب واپس آئے ہیں تو MQM کی کراچی میں واپسی ہو گئی ہے۔ اب اس کا کریڈٹ انہیں دیں یا ان حالات کو دیں یا عمران خان صاحب کی پرفارمنس کو دیں یا پھر اس کو دیں جو کہ عمران خان کو اپنی محبوبیت سے خارج کر چکے ہیں، لاڈلے پن سے نکال چکے ہیں۔ تو MQM کو کراچی میں اس کا مینڈیٹ جو کہ 2018 میں چوری ہوا تھا واپس ملا۔ مصطفیٰ کمال صاحب رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کچھ گفتگو فرما رہے تھے جس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کر دیں کہ جو ویڈیو لیک ہوئی ہے، اور اس کے بعد PTI جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے کہ دیکھیں ہم نے تو کہا تھا کہ مینڈیٹ جعلی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ فرمایا کہ مسلم لیگ نون کو پیپل پارٹی نے کہا ہے کہ MQM کا مینڈیٹ جعلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد ابھی دوبارہ ہمیں پیپلز پارٹی والوں سے ملنا ہے۔ ہم نے پوچھا بھائی کیا طے ہوا آپ کا پیپلز پارٹی سے؟ انہوں نے کہا سب چیزیں کانفیڈینشیل ہیں، ہمارے لکھ کے بات ہوئی ان سے۔ 2 چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں کانفیڈینشیل ہونے کے باوجود۔ ایک یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے، ہمارا سب کا 60% ہوگا، 50% ہوگا، ہمارا پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، کیوں نہیں کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارا 100% مینڈیٹ جاری۔ کانفیڈینشیل میں ساری باتیں نہیں بتائی، یہ والی بات بتائی ہمیں کہ ہمارا 100% مینڈیٹ جاری ہے۔ دوسرا یہ بتایا کہ ہمارے ممبر پورے ہیں، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ PMLN اور پیپلز پارٹی ملا کر
नंबर पुणे तो एमक्यूएम को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। वीडियो में, इस ऑडियो में मुस्तफा कमाल ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को हमारी कतई कोई ज़रूरत नहीं है, उनके नंबर पूरे हैं। तो ये बात तो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि उनके नंबर गेम पूरे हैं, एमक्यूएम की उन्हें ज़रूरत नहीं है। पार्टी और एमक्यूएम का तो वैसे ही जो है वो मैच है। और अगर मुस्लिम लीग नून ने अगर ये जुमला इस्तेमाल किया भी तो मेरा ख्याल है कि ये मज़ाकराती टैक्टिक्स होते हैं जिसमें वो एमक्यूएम को शायद उनकी असल पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहे हों, क्योंकि एमक्यूएम ज़ाहिर है 17 सीटों के साथ ये मुतालबा कर रही है कि उसके 5-6 वजारतें दी जाएं। गवर्नरशिप उनको मिल गई है लेकिन वो और मांग रहे हैं, तो थोड़ा उनको कहते हैं ना औकात में लाने के लिए मुस्लिम लीग नून वालों ने कह दिया होगा जनाब तुहाडे ते इतराज़, जनाब तुहाडा मैंडेट ही जाली है, 100% जाली है। ये पीपल पार्टी वाले कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं आपके साथ जाए, इत्तेहाद करें। और मुझे यकीन है कि ये वाला ट्रिक जो है ना इसाक डार साहब ने इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि इसाक डार साहब को ये गुर आता है। मुज़ाकरात की टेबल पे इस तरह की बातें करके काबू किया होगा। और मुस्तफा कमाल ने ये बात राब्ता कमेटी को जाके बता दी, उनकी वीडियो बन गई, वो सामने आ गई। उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब आए दोबारा, क्योंकि शोर मच गया और बड़ी ढिठाई से मुस्कुराते हुए फरमाने लगे कि मेरी है, ये ऑडियो मेरी है और ये कोई नई बात नहीं जो मैंने की है। लेकिन हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। हम ये चाहते थे कि वो बंदा पकड़ा जाए जो हमारे जिलास की वीडियो बनाता है। तो भाई जो जिलास की वीडियो बनाता है और आपकी वीडियो बना बना के लंदन भेजता है, क्या उसको आपने ये वाली गुफ्तगू सुनवानी थी कि जो आप राब्ता कमेटी से कर रहे थे कि मैंडेट जाली है? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नानी ने ब्याह किया, पैड़ा किया, करके छड़िया होर पैड़ा किया। ये जो उजरे गुनाह बदतरस गुनाह। आज सुबह से मेरी एक ऑडियो वायरल हो रही है तमाम सोशल मीडिया पे। सबसे पहले तो बता दूं ये मेरी ही ऑडियो है, मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूं। उसमें क्या है, मैं एमक्यूएम की मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हूं इस इलेक्शन के बाद से। तो हम इस्लामाबाद में कई पे दर पे पीएमएलएन से हमारी कई मीटिंग्स हुई। उस मीटिंग के बाद डे बिफोर यस्टरडे इतवार वाले दिन मैं जो है राब्ता कमेटी के ऑफिस में बैठकर मैं उनको ब्रीफ कर रहा हूँ कि पार्टी पीएमएलएन वालों को कह रही है कि एमक्यूएम का मैंडेट जो है वो सही नहीं है, एमक्यूएम का मैंडेट जाली मैंडेट है। आपको पता है कि ये वाली बात तो पीपल्स पार्टी तो पब्लिकली टीवी पे कह रही है, हम भी उनको कह रहे हैं कि उनका भी मैंडेट जाली है। बहुत दिनों से हमें ये इत्तलात थी कि हमारे रैंक्स एंड फाइल में कोई एमक्यूएम लंदन के लोग बैठे हुए हैं और वो उनके लिए काम कर रहे हैं। हमें पता नहीं चल पा रहा था, शक था कुछ लोगों पे, लेकिन हम कंफर्म नहीं हो पा रहे थे। इस ऑडियो ने हमें तमाम फोरेंसिक, जब हमने इसका चेक कराया, मालूम करा, तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि कौन है जो राब्ता कमेटी में बैठकर एमक्यूएम लंदन के लिए काम कर रहा है। क्योंकि ये ऑडियो रिलीज जो की है वो लंदन ने की, वो समझने को बहुत बड़ी चीज उनके हाथ लग गई है। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं जो उनका एक घुसपैठिया हमारे दरमियान बैठा हुआ है, जो उनका एजेंट बैठा हुआ है, उसने उसकी पकड़ाई दे दी है। तो यानी अगले की जान पे बन आई और आपकी अदा ठहरी। यानी पीटीए ने इसको प्लेट में डाल के ढोल बजाना शुरू कर दिया कि देखिए मान लिया एमक्यूएम ने कि उनका मैंडेट जाली है, और ये भी मान लिया कि मुस्लिम लीग उनका मैंडेट जाली है, और ये भी मान लिया पीपल पार्टी का मैंडेट जाली है। तो ये सारी जमातें जो है वो एक दूसरे को इसी तरह ट्रीट करती हैं और इसी तरह उनसे बातें करती है। कोई भी, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के जो मामला है ना सियासी, उनके साथ कोई सीरियसनेस किसी की नज़र नहीं आती। और मुझे तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मेरे पास कुछ है दिखाने के लिए, लेकिन मैं शायद अगले व्लॉग में इसको दिखाऊं क्योंकि लेंथी हो जाता है। तो बहरहाल खबर ये है कि जनाब मुस्तफा कमाल साहब की इस गुफ्तगू से जो मैंने कहा कि सियासी रहनुमाओं को हमेशा गुफ्तगू करते हुए एहतियात करनी चाहिए, और अगर जो गुफ्तगू उन्होंने करनी है वो लिख ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होती है, ताकि पॉइंट्स टू पॉइंट्स बात करें। वरना इनकी गुफ्तगू इसी तरह बेरब्त होती है और जोश जज्बात में कहीं की कहीं बात पहुंच जाती है और कुछ ना कुछ निकल जाता है। तो अगर मुस्तफा कमाल की बात मानी जाए तो उन्होंने फिर इसका मतलब है कि एमक्यूएम लंदन को मामू बनाया है, और या फिर पीटीआई को मामू बनाया है, या पीटीआई मामू बन गई है। तो बहरहाल जो भी मामू बना है उसको ये बात समझनी चाहिए कि मुस्तफा कमाल के इतराफ़ात की कोई हकीकत नहीं है, और ये एक ऐसी गुफ्तगू है जिसका कोई सर पैर नहीं है। ये महज इम्प्रेस करने के लिए और अपनी अहमियत जताने के लिए कि देखें हमें ये कहा जा रहा है और हम ये कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं और हमारे ऊपर ये दबाव है और कल को ये हो जाएगा तो फिर हमें ना कहिएगा। तो ये सारी बातें उन्होंने इस तनाज़र में की हैं, बेस नहीं इनकी। चले, एक लड़ाई तो ये हो रही है, एक लड़ाई हो रही है शेर अफजल मरवत की, और वो जो दो एक्स फौजी हैं हैदर मेहदी और आदिल राजा, उनकी आपस में इट खड़का हो गया, और वो माँ बहन एक दूसरे की कर रहे हैं कि क्या बात है शेर अफजल की। वो कहता है ना वड़ गए, तो उसने फिर वाड़ दिया, उसने कहा कि ये दोनों फौजी नहीं भगोड़े हैं, ये गद्दार वतन है।
تو پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی آواز آئی ہے جس نے ان کو حیدر مہدی کو اور عادل راجہ کو غدار قرار دیا ہے. اب 9 مئی کے واقعات کے بعد اور 9 مئی کو اس میں سے ایک شخص عادل راجہ نے میراتھن لائیو ٹرانسمیشن کی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو یہ گمان دینے جا رہا ہے کہ گویا وہ پاکستان تحریک انصاف کا سمپیتائزر ہے. جو انہوں نے گزشتہ روز ویلاگ کی ہے اور جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے وہ ان لوگوں کے والدین کی تربیت کی عکاسی کرتی ہے. عادل راجہ اور یہ مہدی یہ دونوں فوج سے برخاست شدہ ہے, کورٹ مارشل ہو چکا ہے. عادل راجہ ایک بدنام زمانہ قبضہ مافیا تھا یہاں پہ DHA میں. ان کا کردار اور دوسرا یوٹیوب چینل چلانے سے پہلے اوبر پہ ٹیکسی چلایا کرتا تھا. ان لوگوں کا روزگار اسی سے تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کو ورغلائے اور اسی سے یوٹیوب چینل چلا کے روزگار کمائے. میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ دونوں رانگ نمبر ہیں. اب اس کے پیچھے ریزن بھی ہے, لاجک بھی ہے, لڑائی کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے. وہ بڑے دنوں سے پیچھے پڑا ہوا عادل راجہ شیر افضل مروت کے حوالے سے کہ یہ جو ہے یہ ان کیا گیا, یہ ڈالا گیا ہے پارٹی کے اندر. اور اس نے جو ہے وہ کوئی بریگیڈیئر مروت نام کے آدمی ہے, میں تو نہیں جانتا لیکن ان کا ذکر آتا رہتا ہے کسی ٹیلی ویژن چینل کے حوالے سے بھی اور بھی حوالوں سے لنک نکالا انہوں نے کہ شاید وہ بریگیڈیئر جو ہے انہوں نے کوئی انٹری ڈلوائی ہے. شیر افضل مروت کے اوپر یہ الزام لگایا گیا اور شیر افضل مروت نے پھر اب عادل راجہ اور اس کی وجادی بینٹ حیدر مہدی کی کہ یہ دونوں تو غدار ہیں. اور شیر افضل مروت جو ہے اس کے بارے میں عادل راجہ نے کہتا ہے کہ یہ میرے پاس لندن آنا چاہتے تھے لیکن عمران خان نے روک دیا. اب یہ بھی حقیقت ہے کہ شروع میں جب شیر افضل مروت آئے تھے اور یہ باہر جا رہے تھے تو انہوں نے لندن جا کر فنڈ ریزنگ کرنے کی کوشش کی. عمران خان کے نام پہ باہر سے چندہ مل جاتا ہے, تو یہ ان کا پکڑا گیا تھا معاملہ. اور میں بھی ان میں سے ایک تھا جنہوں نے یہ اسکینڈل ایکسپوز کیا تھا کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ لندن جا کے عادل راجہ کے ساتھ مل کے فنڈ اکٹھے کر رہا ہے. اور عادل راجہ گرو تھا, بائی دا وے عادل راجہ نے مروت کو بلایا تھا کہ آئیں یہ کام کرتے ہیں. وہ پھر کئی بات نکل گئی اور یہ معاملہ آگے نہیں چل سکا, پیسے اکٹھے نہیں ہو سکے, تو ان دونوں کی ہو گئی لڑائی. اب یہ اس پہ الزام لگاتے ہیں کہ شیر افضل مروت جو ہے فوج کا آدمی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, اور شیر افضل مروت نے کہہ دیا یہ فوج کے غدار ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کے اندر اس طرح یہ خود بھی یہ دوسروں کو تو کہتے ہیں ہم پہ آپ الزام لگاتے ہیں, تو خود الزام لگا رہے ہیں, تو یہ خود پھٹے پڑے ہیں. ان کو اپنی حقیقتوں کا اچھی طرح علم ہے کہ ہم کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں. جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا موقف ان دونوں کے حوالے سے یہ کہ عادل راجہ بڑا زبردست, ان کا پتہ ہے کو عمران خان کا یہ بہت بڑا سورس تھا, اور خان صاحب کی آدھی سے زیادہ سیاست جو اس کی خبروں پہ تھی یہ خاموش مجاہدین, یعنی سورسز نے فلاں بات کی, اب عمران کو زہر دے دیں گے, اب عمران کو فلانا دیں گے. اور جن کو زہر دینا تھا وہ جیل میں جیم جیلی کھا رہا ہے. وہ کتنے گیا زہر, وہ کدھر گیا, عمران خان کو مار دیں گے, ان کے جوتوں میں زہر ڈال دیں گے, فلانا کر دیں گے. تو عمران خان تو ہٹا کٹا ہے, کوئی اس کا بال بھی نہیں بیکا کر سکتا. تو وہ بھی جھوٹا, اور یہ بھی آپ کو پتا جھوٹ میں ماشاءاللہ ید تولا رکھتے ہیں. اور اس نے جو ہے وہ شیر افضل مروت نے جو کے پی کے میں لوگ باہر نکلے, کنونشن ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شیر افضل مروت کا کارنامہ ہے کہ اس نے پی ٹی آئی کو تھوڑی سی جان ڈالی کے پی کے میں, اور کے پی کے انہوں نے سویپ کیا. اور کون نکلا تھا, کیا اسد کیسر نکل رہے تھے, کیا علی محمد نکل رہا تھا, کیا شہرام ترکی نکل رہا تھا, کوئی بھی نہیں نکلا تھا, یہ اکیلا شیر افضل مروت تھا. تو اب اس پہ الزام لگے ہیں, یہ جو بھی ہے یہ بہرحال ان کی آپس میں جو ہے وہ اس وقت زبردست لڑائی چل رہی ہے. اور اسد طور کے حوالے سے آپ کو خبر دیتے ہیں, صحافی اسد طور, ان کو ایف آئی اے نے پیش کیا عدالت میں اور 5 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا. ان کی گرفتاری پہ تمام صحافی برادری احتجاج کر رہی ہے اور اکراس دی بورڈ احتجاج کر رہی ہے. موقف یہ کہ اسد طور صاحب جو ہے وہ صحافی ہیں, ان کو آزادی اظہار کی اجازت ہونی چاہیے, یس ہونی چاہیے. ہم بھی ان کی ایڈوکیسی کرتے ہیں, ان کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں, ان کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں. آج کچھ صحافیوں نے اسلام آباد میں اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا. حامد میر صاحب اس میں یعنی سب سے آگے تھے, انہوں نے وہاں پہ ایک شعلہ بیانی قسم کی تقریر کی اور کہا کہ آؤ مجھے گرفتار کر لو, اور میں ورنہ اندر کی باتیں بتاؤں گا اور میں ارشد شریف کے قاتلوں کا نام بتا دوں گا. گرفتار کرو, آؤ ہمیں گرفتار کرو, آؤ ہمیں گرفتار کرو, آؤ ہمیں گرفتار کرو, اور ارشد شریف کے قاتلوں کی
کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے لیے سپریم کورٹ نے ایک انیشیٹو لیا تھا، وہ معاملہ ابھی درمیان میں ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ارشد شریف کے قاتلوں کو خود ہی بے نقاب کرے اور سزا دے دے۔ ہم سزا دینے کی تو اہلیت نہیں رکھتے، لیکن ہم ارشد شریف کے قاتلوں کو جانتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو نیم بھی کریں اور شیم بھی کریں، اور وہ جو قاتل ہیں انہیں نیمنگ اور شیمنگ سے بچنے کے لیے پاکستان چھوڑنا پڑ جائے۔ حامد میر صاحب سے تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو ارشد شریف کے قاتلوں کا نام پتا تو آپ کیوں چھپا کے بیٹھے ہیں؟ آپ تو پھر مجرم ہیں، آپ کو پھر نام بتانے چاہیے۔ یہ تو کوئی بات نہیں کہ میں نام بتا دوں گا۔ بھئی اگر ارشد شریف مرحوم وہ بھی تو صحافی ہے نا، ان کو کسی نے مارا ہے اور آپ قاتلوں کے نام جانتے تو آپ بتائیں۔ نام چھپا کے تو آپ جو ہے وہ شریک جرم ہو رہے ہیں۔ حامد میر صاحب نے تقریر بڑی تگڑی کی، لیکن اپنے پروگرام میں نہیں دکھائی۔ اپنے پروگرام میں انہوں نے دیگر صحافیوں کی تقریریں دکھا دیں کہ جی احتجاج ہوا ہے اور یہ ہوا اور وہ ہوا، تو ان کو چاہیے تھا اپنی تقریر بھی دکھاتے جو انہوں نے کہا۔ اس سے پہلے ایسی ایک تقریر کے جرم میں وہ نوکری سے ہٹائے جا چکے ہیں اور وہ کچھ عرصہ کچھ مہینے بے روزگار رہے ہیں، بے روزگار نہیں رہے، آف اسکرین رہے ہیں۔ تو بعض رائے نے دعویٰ کیا کہ حامد میر صاحب نے پکڑے جانا ہے۔ جو انہوں نے تقریر کی ہے وہ کوئی آسان تقریر نہیں تھی، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کی گرفتاری ہوگی۔ اتنا بڑا جو ہے وہ کوئی انہوں نے جرم نہیں کیا۔ وہ ظاہر ہے غصے میں ری ایکشن میں تمام لوگ کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنا ری ایکشن دے دیا۔ سمجھدار وہ اتنے کہ اپنی تقریر اپنے ٹی وی پہ جیو پہ نہیں چلائی۔ ہاں، اسد طور کے حوالے سے جو میرے ذرائع کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی خبروں کا سورس کیا ہے، تو کوئی صحافی سورس نہیں بتاتا۔ نمبر 1 بتانا نہیں چاہیے۔ نمبر 2 نمبر 3 یہ کہ اگر آپ نے کوئی ایسی سٹوری کی ہے جس پہ آپ سٹینڈ لے سکیں تو پھر آپ سٹینڈ لے لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں تو سٹینڈ لے لیں، اور اگر نہیں لے سکتے تو پھر آپ تھوڑا سا باقی کے ریفرنس دے دیں اور اس سے بیک آف کر جائیں۔ مثلا اسد طور کے بارے میں ذرائع نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو خبریں میں دے رہا ہوں اس سے کہیں زیادہ جو تیز خبریں ہیں وہ صابر شاکر دے رہا ہے، وہ حیدر مہدی دے رہا ہے، وہ عادل راجہ دے رہا ہے، وہ معید پیرزادہ دے رہا ہے، وجاہت خان دے رہا ہے، اور شاہین صبائی دے رہا ہے۔ اب یہ سارے لوگ پاکستان سے بھاگے ہوئے اور باہر بیٹھے ہیں، تو اسد طور صاحب کو ان سے تو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو فیک پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور یہ اسد طور صاحب ہی ان کو ففتھیے کہا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے وہ ہائبرڈ وار جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اور ان کی وہ بینڈ بجایا کرتے تھے۔ اب وہ خود اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ اگر آپ نے ان سب کی باتیں سن کر یہ خبر شیئر کر دی ہے تو آپ کو پھر ان کے ریفرنس دینے چاہیے، لیکن پھر بھی ان کی گرفتاری، ان کو ہتھ کڑی لگانا، یہ بہت ہی خوفناک ایک امر ہے، اور یہ داغ جو ہے وہ جو بھی آنے والی حکومت ہے اس کو نہیں لینا چاہیے۔ چلے کاکڑ حکومت نے تو یہ داغ لے لیا، تو میرا خیال ہے کہ جو آنے والی حکومت ہے اس کو ابھی سے اس پہ انیشیٹو لینا چاہیے۔ میں تو مریم بی بی سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں انیشیٹو لیں گی، وہ بڑے دل کا مظاہرہ کریں گی۔ میں نے اس پروگرام میں زیادہ مریم کے اوپر بات نہیں کی، پچھلے پروگرام میں کی تھی تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو مریم کو مشورے دینے شروع کر دیے۔ تو بھائی مشورے اسی کو دیے جاتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو یہ یقین ہو، اعتماد ہو کہ وہ مشورے سن لے گا، اور یہ مشورے اس کی بھلائی کے لیے دیے جاتے ہیں۔ اب وہ عمل کرے نہیں کرے ان کی مرضی ہے۔ اب عارف علوی صاحب کے بارے میں ایک اور خبر لے لیں، ان کے بارے میں سوچا یہ جا رہا کہ ان کے ذرا ایوان اقتدار سے نکلتے ہی ان پہ 2 قسم کے مقدمے بنائے جائیں گے۔ یہ فائر آج مارا بلال بھٹو صاحب نے۔ ایک مقدمہ ان پہ اسمبلی توڑنے کا ہے، جب عمران خان صاحب کی غلط ایڈوائز پہ انہوں نے اسمبلی توڑی تھی، اور دوسرا مقدمہ آئین کے مطابق اجلاس نہ بلانے کا اسمبلی کا۔ تو یہ بلال بھٹو ظاہر ہے اب حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عارف علوی صاحب پہ 2 مقدمات بن سکتے ہیں، تو اس کو سیریسلی لینا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے یہ آخری وارننگ ہے جو علوی صاحب کو گئی ہوگی کہ حکومت اس معاملے میں، آنے والی حکومت بڑی سیریس ہے، یہ مقدمات ان پہ بن سکتے ہیں۔ تو ان کے پاس چند گھنٹے ہیں کہ اجلاس تو ہو ہی جانا ہے، کہ وہ بھی اس پہ دستخط کر دیں اور کہے جی بلا لو اجلاس، تو ویلیڈیٹی وہ دے کے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے یہ چال چلی بھی اس لیے گئی ہے کہ یہ موقع انہیں دیا گیا کہ وہ اس کو لیجیٹیمائز کر لیں اور اپنے دستخط سے اسمبلی کا اجلاس بلا لیں، کیونکہ کاکڑ صاحب نے انہیں سمری دوبارہ بھیج دی اور کاکڑ نے بتایا کہ جناب اس پہ کام کر لیں، یہ آپ کا اس میں فائدہ ہے۔ بال جو ہے وہ صدر کی کورٹ میں ہے، 1 دن رہ گیا صدر کا، اس کے بعد پھر اجلاس ہو جائے گا، اور اس کے بعد صدارتی الیکشن کا بھی شیڈول جو ہے وہ آ چکا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں بہت خیال رکھیے گا۔